نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى في موضع آخر في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا جعلناهم أئمة وجعلناهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام حافظ اقبال انصاری صاحب، محترمی و مکرمی جناب الیاس کرمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ائمہ مساجد اور مساجد اورنگ آباد کے نہایت قابل احترام علماء کرام، ائمہ مساجد اور دانشوران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اجلاس میں اس بات کی ہدایت جاری کی گئی کہ آپ کے سامنے کچھ تجاویز پیش کی جائے اور یہ تجاویز نہایت اختصار اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ پیش کی جائے. اس سلسلے میں کچھ چیزیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کرنے کی کوشش کی. دیکھیے بہت سی باتیں ہمارے سامنے ہمارے علماء نے پیش فرمائی ہے، جس میں ایک چیز ہے جو بات آئی ہے کہ ائمہ مساجد کا تعمیر معاشرے میں کیا کردار ہے. تو اس میں سب سے پہلا کردار تو یہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے اس معاشرے میں استحکام اور اتحاد پیدا کیا جائے. یہ جملہ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس جملے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی تقاریر میں مسلکی و مشربی اختلافات اور نزاعات کو ہرگز جگہ نہ کریں اور طنز و طعنے کی زبان کبھی استعمال نہ کریں اور اپنی نسلوں کی ذہنی تربیت ایسی کریں کہ وہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور ائمہ کی عزت اور ان کی تکریم کریں اور کلمہ توحید کی بنیاد پر وحدت امت کا ایک طاقتور شعور امت مسلمہ میں بیدار کریں. نمبر 2، جمعہ کے جو خطبات ہیں ان خطبات کو مؤثر اور بامقصد بنایا جائے. مؤثر اور بامقصد بنانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں کئی تجاویز سامنے آ سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہری سطح پر علماء کرام کا ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں جو علماء کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ایسے نکات اور ایسا مواد جو امت کو عصر حاضر میں دینی نقطہ نظر سے جس میں رہنمائی شامل ہو وہ پوری امت پورے علماء کرام کو ترسیل فرمائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ڈرگس کو لے کر جو بات آئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی مسجد صفا میں خطبہ دینے کا اتفاق ہوا سنٹ میس کالونی میں، وہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ گزشتہ ایک ہفتے میں 7 مرڈر صرف ڈرگس کی وجہ سے ہوئے اور اس میں کہ جو زیادہ تر مرڈرز ہیں وہ مسلم معاشرے میں ہوئے. یہ پورے شہر میں نہیں، صرف ایک محلے کی بات میں کر رہا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مساجد میں کبھی امت کے سامنے ایسے بیانات نہ دیے جائیں جس میں جذباتیت اور انتہا پسندی. جذباتیت اور انتہا پسندی کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ مایوسی ہوتا ہے. ہمیشہ حکمت اور دانائی کا خطاب لوگوں کو کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اندر کبھی مایوسی والی باتیں نہ کی جائیں کہ یہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت ہی نامسائب حالات میں جبکہ یوسف علیہ السلام دور ہو گئے اور جبکہ بنیامین علیہ السلام دور ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا حالات تھے؟ رو رو کر پیغمبر باپ کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا تھا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بچوں،
یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم فضول خرچی سے اجتناب، اس پر امت کو تیار کریں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ میں نے 4 دن پہلے ایک ایسی شادی کے بارے میں معلومات جمع کی ہے کہ جن کی بارات اورنگ آباد میں 3 دن تک ٹھہری رہی اور بڑی ہوٹل میں قیام پذیر رہی۔ یہ بات اگرچہ سننے میں بہت چھوٹی ہے، محسوس کرنے میں بہت وحشتناک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اصلاح معاشرہ کے لیے محلہ کمیٹی کی تشکیل کی جائے، مکاتب کے نظام کو نہایت ہی مؤثر بنایا جائے، خواتین کے لیے مساجد میں خصوصی اجتماعات کا انعقاد کیا جائے۔ اس بات کو آپ بالکل اس کو سہل میں نہ لیں، مساجد میں محلے کی پوری خواتین جمع ہو اور جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس سے ہماری خواتین اسلامی نقطہ نظر سے واقف ہوں۔ پھر اپنے خطبات میں پرسنلہ کی برابر تفہیم کی جائے۔ مساجد میں ایک اہم نقطہ فیملی سینٹرز کا قیام کیا جائے، فیملی کاؤنسلنگ سینٹر۔ ہر مسجد کے امام کو اس کی تربیت دی جائے کہ زوجین کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو، خاندانوں میں پیدا ہونے والے انتشار و اختلاف کو وہ کیسے دور کرے۔ اس کی حکمت اور اس کی ٹیکنیک اور اس کے اسکلز ہمارے علماء کرام کو سکھائے جائیں تاکہ ہمارے محلے میں جو خاندان برباد ہو رہے ہیں ان خاندانوں کی صحیح طور پر تشکیل کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مساجد کے ڈاکیومنٹس یہ بہت اہم ہیں، اس کی درستگی کے اوپر بھی ہم کمیٹی میں بات رکھیں۔ اور میں آخر میں یہ بات، آپ کے بہت سی باتیں ہیں لیکن چونکہ حضرت مولانا میرے پہلو میں کھڑے ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سورہ قصص کی آیت کریمہ کو ذہن نشین فرما لیں کہ جب قوموں کو دبایا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، ان قوموں کو جو ایمان والی ہیں، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کو اس زمین کا وارث بنا دے۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 5۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور اے پیغمبر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، ہم سے مراد اللہ، کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور سمجھ کر دبا دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو اس زمین کے امام بنا دیں، ہم اس زمین کے ان کو وارث بنا دیں۔ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم اس زمین کے ان کو امام بنائیں اور اس زمین کو ان کو وارث بنا دیں۔ یاد رکھیے دنیا کی جو قومیں اپنے ایمان اور اپنے دین پر قائم رہتی ہیں اللہ ان قوموں کو کبھی محروم نہیں کرتا، اس کی تدبیریں بہت مؤثر ہوتی۔ ایسے حالات میں اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حالات سے باخبر ہوں، حالات کو گہرائی تک سمجھیں اور امت کو حکمت کے ساتھ اس کی رہنمائی کریں اور امت میں اتحاد باہمی اور تعاون باہمی کی فضا ہموار کریں اور اپنی نسلوں سے محبت کریں اور مساجد کو ہم ہدایت کا روشن مینار بنا دیں۔ محترم علماء کرام اور ائمہ کرام، میری گزارش یہ ہے کہ ان ہنگامی مجلسوں سے وقتی بیداری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو بات الیاس کرمانی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ایک تھنک ٹینک ایسا ضرور بنائیں کہ ائمہ مساجد اورنگ آباد نہ صرف اورنگ آباد کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ائمہ کی تحریک کے لیے ایک نشان ثابت ہوگی۔ آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
वलम यख्शा इल्ला अल्लाह फउलाइका अन यकूनु मिनल मुहतरमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम फउलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्लिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम इकबाल अंसारी साहब सदर मजलिस, तमाम ही उलमा इकराम और मेरे सामने मौजूद मोहतरम आइम्माए मसाजिद उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत वक्त हो चुका है, बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसरन कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। जैसा कि अभी मौलाना ने इशारा किया कि आइम्माए मसाजिद के सिलसिले में भी हमको गौर फिक्र करना चाहिए। तो असल में इलियास किरमानी साहब से हमने जब ये प्रोग्राम के बारे में गौर कर रहे थे तो 2-3 तजावीज़ इसमें थी। तो उसमें पहले मरहले में हमने ये सोचा कि क्योंकि एक हालात को एक रुख देने के लिए आइम्माए मसाजिद के सामने हम कुछ अपनी बातें अपने तकाज़े रखेंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे मरहले में ये भी हम सोच रहे हैं कि जो मसाजिद के सुदूर हैं, मसाजिद के इंतज़ामिया और जो दूसरे लोग हैं उनको भी साथ में रखें, और फिर बहुत सारी जो चीज़ें जिसकी तरफ अभी मौलाना ने इशारा किया है हमारे मसाजिद के सिलसिले में जो मसाइल है, तो इंशाअल्लाह वो भी चीज़ें हम उस पर भी गौर करेंगे। मोहतरम हज़रात, जो बात आपके सामने अर्ज़ करना है कि ये जो दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जिसको कहा गया, ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है ना। ये मामलात और माशरत और मईशत और सियासत तमाम चीज़ों का अहाता किए हुए ये दीन ये इनकलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया, एक गैर मामूली इनकलाब था, और ईमान के नतीजे में असल चीज़ जो आपने कारनामा अंजाम दिया वो लोगों की सोच बदली, फिक्र बदली, ख्यालात बदले। बहुत छोटे टारगेट के साथ काम करने वाले लोगों को एक ऊंचा गोल दिया, उनसे कहा कि तुम खिलाफत अर्जी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम खैर उम्मत हो, शहादत अला नास का फरीज़ा तुमको अंजाम देना है। और इस लिहाज से आप देखिए कि जो आपने लोगों को तैयार किया, जो टीम तैयार की, 23 साल के अंदर जो इनकलाब बर्पा किया, आज तक दुनिया मरहून मिल्लत है कि वो जो नूर वहां से निकला वो नूर फैलता चला जा रहा है। इसमें बुनियादी तौर पर जो बात आपसे अर्ज करना है कि जो खिलाफत अर्जी की जिम्मेदारी और उसके बाद फिर वो पूरा एक शानदार निज़ाम जो रहा है, इसमें बुनियादी किरदार मसाजिद को रहा है। बाद में ऐसा हुआ कि मसाजिद का वो किरदार वो थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया और कुछ और चीज़ें आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई ऑफिस कायम नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अलग से कोई एक्टिविटी कहीं अलग जाकर के नहीं की, बल्कि आप देखेंगे कि वो रूहानियत का मरकज भी है, वो इबादत गाह भी है। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आ रही है कि तफरीह के जो प्रोग्राम होते हैं, तो आप जानते हैं कि हबश का वो वक्त आया और लोगों ने आकर के वहाँ पर करतब दिखाया ईद के मौके से, वो भी वहीं पर हो रहा है। वहीं अदलिया भी है, वहीं बैतुल माल का निज़ाम भी है, वहीं से सारी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें वो भी पूरी हो रही है, वहीं शिफा खाना भी है उसी के बाहर, वहीं पर जो है तो फॉरेन के डेलीगेशंस को ठहराया जाता है, वही दावती सेंटर भी है। तो जैसे मैंने कहा खुशी के मौके पर और उसके मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठते, शेर व शायरी होती, अदब की वो महफिलें सजती, सारे काम वहीं से होते, खिदमत खल, खाने पीने का इंतजाम, यहाँ तक के जो कैदियाँ हैं उनको बांधा गया उन्हीं सुकून के साथ। तो ये मस्जिद का ये जो किरदार, यानी ये रूहानी मरकज भी और इबादत भी और माशरे के तामीर के अंदर जो चीज़ें ज़रूरत थी आपने वहीं से किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम जिम्मेदारी ये तज़किया और तरबियत की, और उसी तज़किया और तरबियत को आपने वहीं से जारी और सारी किया। तो ये मैंने बुनियादी आपके सामने कुछ बातें तमहीदी तौर पर अर्ज की। तो ऐसे इन मामलात में मैं समझता हूँ कि आपके सामने कोई तफसीली बात करना ज़रूरी नहीं है। आप माशाल्लाह से उलमाए कराम में सिर्फ इशारा तो मैंने आपके सामने बात अर्ज की कि सीरत के अंदर अगर आप देखें तो मस्जिद का ये किरदार है, उसके बाद के दौर में भी। तो हमको इस बात को सामने रखते हुए आज के हालात में हमको काम करना है। इसमें जो बात आ रही है कि सब कोशिश इस बात की हो रही है कि आपका हौसला पस्त किया जाए, लोगों को डराया जाए, मायूसी की वो कैफियत हो, तो इसमें असल बुनियादी जिम्मेदारी हमारे पास भी ऐसा होता है कि मैं माजरत के साथ अर्ज करूँ कि हमारे उलमा, हमारे बहुत सारे खतीब बहुत निगेटिव बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, बहुत मायूसी की भी बातें उसमें आ जाती है। हालात से वाकफियत कराना अलग है और मायूसी पैदा करना अलग है। हमको अपने मिल्लत को खड़े करना है और उस आजमाइश के लिहाज से तैयार करना है। बल्कि लोग ये कहते हैं कि जैसे मक्की दौर था, उसके बाद फिर जो मदनी दौर आया और फिर सारी चीजें हुई, हो सकता है कि हमारे मुल्क के हालात भी उसी अंदाज में हो कि वो मक्का के उस दौर के बाद में वो जो तुलू इस्लाम की जो बात कही गई उसी की तरफ हालात जा रहे हैं। तो डर और घबराहट और मायूसी से निकालने की जिम्मेदारी हम समझते हैं इमाम मसाजिद की। इसी लिहाज से इलियास किरमानी साहब के साथ जब बात हुई तो बुनियादी तौर पर जो चीज़ है कि सब खिताबात जुमा का हम इस लिहाज से एहतमाम करें कि हमको आप में से हर शख्स को इस बात की कोशिश करना है। देखिए आप माशाल्लाह से नमाजें पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें करें, मगर होता क्या है कि जो
جو رہنمائی ملنا چاہیے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا کمی محسوس ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ میں سے ہر ایک کو تیار ہونا ہوگا. یہ آپ حضرات سے عرض کرنا ہے پوری تیاری کے ساتھ. حالات حاضرہ کے جو تقاضے آ رہے ہیں, جیسے بات ہے تو ڈرگس کا ایشو ہے تو اس کے اوپر ہم بولیں, اگر آنت رسول کی بات آ رہی ہے تو اس حوالے سے ہم بات رکھیں. تو اس لحاظ سے ملت کے اندر وہ اعتماد بحال کرنے کی اصل ذمہ داری یہ ممبر رسول سے کرنا ہے, اور یہ آپ کی اہم چیز ہے. دوسری چیز ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حالات میں اس میں جو اہم چیز جو ابھی آ رہی ہے کہ بھئی ہم کو رجسٹریشن مساجد کا اس طرف بھی توجہ کرنا ہے. مساجد کے رجسٹریشن کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے, ڈاکیومنٹیشن پراپر ہو. اسی طریقے سے ابھی کمشنر صاحب سے بات ہوئی, اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے آگے, اور ابھی شاید اس کو ریوائز وہ کر رہے ہیں, وہ فارم آپ کو آپ کے سامنے آ جائے کہ صاحب اذان کے لیے جہاں پر ضروری ہے وہاں پر وہ فارم درکار آپ کو مل جائے گا. بہت انہوں نے کہا کہ ہمیں سمپل ایک انڈیکسڈ ڈکلیریشن ہے, بہت زیادہ کچھ اس میں کمپلیکیشنس نہیں ہے, ایک چھوٹا سا فارم ہے, وہ فارم آپ منگا کر کے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں, اور اس کو فارم فل کر کے دے دیں تو آپ کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اور اعلان ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے, ہماری چاہے رجسٹری ہو چاہے ساری چیزیں ہو, اس کا اپ گریڈیشن اور اس کو پراپر طریقے سے رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو مساجد میں ہم تعلیمی کام کریں, یہ بہت اہم ضرورت ہے اس وقت کی. ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, ایڈمیشن سب سے زیادہ ہم لیتے ہیں لیکن ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی ہمارا زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے مسجد کو ایجوکیشن سینٹر بنائیں. بھائی مین آپ ممبر تو چھوڑ دیجئے, بازو میں سائڈ میں بہت ساری جگہ ہیں, ہمارے مکاتب ماشاءاللہ چل رہے ہیں, مدرسے بھی چل رہے ہیں, وہاں پر ایجوکیشن سینٹر بنائیں. ہمارے جو ریٹائرڈ حضرات ہیں تو آپ بیٹھے وہاں پر آ کر, موقع نہیں ہے تو بچے باہر جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, سب فضول چیزوں جا رہے ہیں, تو اگر وہ مساجد میں آ کے بیٹھیں, اس میں ایک چھوٹی سی آپ اچھی سی لائبریری بھی ڈیولپ کریں, اسٹڈی سینٹر ڈیولپ کریں, تو یہ ایک اہم چیز ہے. کتابات جمعہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, ہمارے کیشور مختلف نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی. فیملی کاؤنسلنگ سینٹر مولانا الیاس فلاحی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ صاحب آپ اگر آپ جا کے دیکھیں پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں ملاقاتیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے کمپلینٹس بہت ہوتے ہیں, آپ کے میاں بیوی کے ڈسپیوٹ, گھریلو میٹرز, یہ تشدد تک جاتا ہے معاملہ. تو اس کو پرائمری طور پر حل کرنے کے لیے ہمارے امام مسجد کی ایک اہم ذمہ داری ہو سکتی ہے, اور بہت اچھا رول آپ پلے کر سکتے ہیں. وہ تو آگے جائے گا بعد میں جب دارالخزا وغیرہ میں آئے گا, لیکن اس کو اگر اس کو پرلم لیول پر چھوٹا سا جھگڑا ہے اگر حل کر لیں, ہمارے امام صاحب وغیرہ اس کے اندر دلچسپی لیں, تو بہت آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں. اور چاہے وہ وراثت کا بھی مسئلہ ہو, چاہے آپس کے فیملی ڈسپیوٹ ہو, اگر تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں, بہت آسانی کے ساتھ میں یہ کام ہو سکتا ہے. ایک 4-5 لوگوں کی کمیٹی, ایک آدھ وکیل بھی اس میں رہے, کوئی اور بااثر شخصیت رہے, اس طرح سے 3-4 لوگ مل کر کے کام کر سکتے ہیں. ایک اور اہم کام یہ ہے کہ ہمارے بستی کا سروے ہمارے پاس ہو, خصوصیت کے ساتھ میں ایک اس میں جو بیوہ اور جو ہمارے یتیم ہیں اور جو خواتین ہیں ایسے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس طرح سے جن کو مدد کی ضرورت ہے, یا بہت ہی مساکین جو ہیں, ایسے لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس میں ایک تیار ہو بستی کے سطح کے اوپر. یہ ایک اہم چیز ہے, اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے محلہ کمیٹی کے بارے میں آپ سے کہا. ایک تو بھی ہماری مسجد کی کمیٹی ہے, وہ کمیٹی مساجد کا انتظام کرے, اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہوئے چند نوجوان اس طرح سے ان کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھی اچھے مقتدی ہیں, آپ کے ساتھ دے سکتے ہیں, اس میں انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا. تو ٹھیک ہے, اس میں سے اگر کوئی لوگ تیار ہو جائیں تو وہ ان کو کر کے محلہ کمیٹی کا قیام جو ہے تو ہم عمل میں لا سکتے ہیں, تاکہ یہ بہت سارے کام اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. ایک اور اہم کام جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے وہ دعوتی کام ہے, وہ ہماری اصل ذمہ داری ہے, یہ فرض منصبی ہے. ابھی ہم مسجد پریچے کے پروگرام لے رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس کو مل رہا ہے. ایسے مساجد, یہ سارے پروگرام ہر جگہ نہیں کیے جا سکتے, جو بھی آپ لے سکتے ہیں ایسے مساجد جو ملی جلی بستیوں میں ہیں, تو وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ صاحب مسجد پریچے کے آپ ان کو بلائیں, شیرخرما پلائیں, ہم نے مختصر بات رکھی, توحید رسالت آخرت کی بات رکھی, بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں مسجد میں, بولتے ہیں کہ صاحب ہم نے ابھی تک باہر سے تھے, ہم نے پہلی بار دیکھا, ہم نے بہت سکون محسوس کیا, بہت شانتی کا انوبھو کیا, اور وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے نماز بھی پڑھی, وضو بھی کیا ساتھ میں, اس طرح سے معاملہ ہے. تو مسجد پریچے کے عنوان سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جہاں بھی لے سکتے ہو تو اس کا آپ ضرور اہتمام کریں. خواتین کے تعلیم کی طرف وہاں نے توجہ دلائی ہے نا, ایک جو تربیتی نظام جو ہمارا, ہم نے نصف انسانیت جو پوری طریقے سے کٹ آف ہو چکی ہے, اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا, اور بہت اس کی شدید ضرورت ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ابھی بات آئی کہ صاحب اتنی بچیاں یہ ہو رہی ہے, مرتد, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن ہم انتظام کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. تو کچھ نہ کچھ وقت آپ کو ہوگا دیکھنا ہوگا. مسجد نبوی کا ماڈل آپ کے سامنے, بہترین صفحے کا مردوں کے لیے سامنے کی اور خواتین کے لیے پیچھے, بیچ میں بچے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشکل شدید حالات میں بھی آپ نے کبھی الگ نہیں کیا. خواتین کا تربیت اور تزکیے کا نظم وہ جاری اور ساری راہ, اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہوگا کہ کچھ ایسا وقت ہم دوپہر کا یا کچھ ایسا الگ سے رکھیں کہ جہاں پہ خاص مستورات کا اہتمام گھر میں تو ہو رہا ہے, لیکن وہ نورانی ماحول میں مسجد کے ہو.
اسی طریقے سے بچوں کی جو تربیت ہے اور خاص کر کے ینگ نوجوان نسل کی تربیت ہے، برادر فیض صاحب نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی، اس عنوان سے بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے بھی کچھ خصوصی وقت ہم کو اس میں رکھنا پڑے گا۔ مسجدیں ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے نا، ہماری یہ بیٹری کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے ریچارجنگ کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم جیسے کہا کہ یہ ذمہ داری اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو مساجد کو وہ کردار اور وہ رول اگر اس کو اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فتنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رونما ہو رہے ہیں اور یہ آگے بھی ہوتے رہیں گے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بہت اچھے انداز میں اس رول کو پلے کریں۔ آج کا یہ پروگرام لینے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، کوئی آپ سے یعنی کوئی آرڈر نہیں، کوئی آپ سے کوئی یہ نہیں، لیکن ایک تقاضے کے طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور ساری چیزیں، تو ایک سکون کے ساتھ اگر ہم کچھ چیزیں اس میں سے امپلیمنٹ کرنے میں اگر ہم تیار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت غیر معمولی چینج یہ آپ محسوس کریں گے۔ جیسے بھی چاہے وہ ڈرگس کا ایشو ہو، چاہے وہ اور بھی جتنے بھی ایشو ہمارے ڈراپ آؤٹس کے ایشو ہونے دیجیے، اور بھی جتنی چیزیں یہ چاہے جتنی چیزیں آتی رہیں، اس میں ایک بہت اچھا سا سولوشن اگر آپ حضرات کی طرف سے جائے گا، ائمہ مساجد کی طرف سے جائے گا، تو یہ بہت غیر معمولی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس کو ہم کسی درجے ادا کر سکیں گے۔ تو یہی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھی۔ ایک اعلان ہے، یہ رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اہم ہیں، تو اورنگ آباد شہر کا ڈیولپمنٹ پلان بنانے کا کام چالو ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ پلان 20 سال میں ایک بار تیار کیا جاتا ہے۔ پچھلے پلان میں یہ جو مساجد تھی جو کٹی، جو روڈ پر تھی، وہ افیکٹ ہوئی، اور اس کے لیے جو میٹر سپریم کورٹ میں تھا وہ بھیجا گیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اب ایسا ہی ڈیولپمنٹ پلان 20 سال کے بعد میں اس کا پھر سے یہ کام جاری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسجد اس میں افیکٹ ہو، یا اگر کوئی مسجد اس میں ریزرویشن میں آ رہی ہے تو یہ ابھی اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ آبجیکشن داخل کریں تاکہ وہ روڈ وائڈنگ سے ان کو ہٹایا جا سکے یا کچھ آلٹرنیٹ اس کے لیے تجویز کیا جا سکے۔ اسی لیے آج کے اس اجلاس میں تمام جو ائمہ مساجد اور ذمہ داران مساجد ہے تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر توجہ دیں کہ جو بھی مساجد اس طرح سے افیکٹڈ ہیں وہ لوگ اپنے ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ میں آئیں، اور جو نیا ڈیولپمنٹ پلان ہو رہا ہے اس کے اندر ہم آبجیکشن داخل کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پلان میں اس کو ہم ہٹا سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی مزید رہنمائی درکار ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسجد کا جو رجسٹریشن ہے وہ ایک اہم چیز ہے، اس سلسلے میں بھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پر مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی طرف سے بھی، اور انشاءاللہ جماعت کی طرف سے بھی۔ ہمارے پاس مرکز یونس کالونی میں شام میں 2 گھنٹے ہم اس کے لیے رکھ رہے ہیں، خاص کر کے دونوں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے۔ تو جو بھی اس طرح کی ضرورت ہو اور قانونی لحاظ سے بھی جس طرح کی بھی جو بھی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔